الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرات محترم، ہماری اور آپ کی کامیابی اللہ نے اپنے دین کے اندر اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہے. تمام انسانوں کی کامیابی اللہ نے دین کے اندر رکھی ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہے. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں انشاءاللہ وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ نکاحوں کو لے کر ہے، شادی بیاہوں کو لے کر ہے، کیونکہ الحمدللہ اب آنے والے مہینے میں ہمارے یہاں بہت ساری شادیوں کے پروگرام ہیں اور اس سیزن میں اکثر لوگ مسلمان شادیاں کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج نکاحوں کے بارے میں بات کی جائے، شادی بیاہوں کے بارے میں بات کی جائے، چونکہ ہمارے یہاں پر شادی بیاہ وہ فتنہ ہو چکے ہیں جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے یہاں کے نکاح کے رسم و رواج اور وہ کام ہم اپنے نکاحوں کے اندر اور شادیوں کے اندر کر رہے ہیں جو کہ ناجائز اور حرام ہیں. سب سے پہلی چیز میرے محترم دوستو، سب سے پہلی چیز ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو. اور آج ہم نے اسی نکاح کو اتنا کٹھن کر دیا کہ آج ہماری کچھ باتوں کی وجہ سے اور کچھ حرکتوں کی وجہ سے نہ جانے کتنی بیٹیاں بے نکاحی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور کتنے والدین پریشان ہیں کہ ہمارے بچوں کے نکاح کیسے ہوں، کیسے اپنے بچوں کے ہم نکاح کریں، کیونکہ ان کے پاس اسباب نہیں ہیں. اور جن لوگوں کے پاس اسباب ہیں اور اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی میں وہ کام کر رہے ہیں کہ وہ بالکل ناجائز اور حرام ہیں. انہیں اس بات کو سوچنا چاہیے، انہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات سوچنی چاہیے کہ جس طرح سے میری بیٹی ہے اور میں اپنی بیٹی کے نکاح میں وہ خرچہ کر رہا ہوں اور وہ کام کر رہا ہوں جو کہ بالکل شریعت میں جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے نکاحوں میں، ہماری شادی بیاہوں میں جو خرافاتیں ہو رہی ہیں آج کل، وہ کام ہو رہے ہیں جس میں جانے کے لیے بھی علماء اکرام کو بار بار سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کیسے اس شادیوں میں جائیں جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام ہو رہے ہیں. نکاح کو لے لیجئے، نکاح کے کھانے کو لے لیجئے اور وہ رسم و رواج کو لے لیجئے جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہم سمجھ لیں کہ جب ہم اپنے بیٹے کا نکاح کریں جس لڑکی سے، اس پر ہم ظلم نہ کریں. ظلم سے مراد یہ ہے کہ اس پر شرائط نہ لگائیں کہ ہمیں اس طرح سے کھانا چاہیے یا اتنا جہیز چاہیے اور جہیز میں اتنی چیزیں چاہیے. یہ بہت سخت گناہ ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ والدین پر ظلم عظیم ہے، کیونکہ اسلام کے اندر بارات کے کھانے کی کوئی گنجائش نہیں. جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چلن چل پڑا ہے، یہ بات چل پڑی ہے، نکاح کے پہلے یہ باتیں طے کر لی جاتی ہیں کہ کون سا کھانا ہوگا، کتنے لوگ بارات میں جائیں گے، کون سا جہیز چاہیے، جہیز میں کیا سامان چاہیے. یہ شادی سے پہلے یعنی نکاح سے پہلے یہ شرائط لگا دیے جاتے ہیں، جبکہ جہیز کا تصور اسلام کے اندر نہیں، بارات کے کھانے کا تصور اسلام کے اندر نہیں. نہ تو اسلام اور شریعت اور اللہ کا قانون، اللہ کے رسول اس بات کو، نہ تو اللہ اور اللہ کے رسول اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم کسی والدین پر ظلم کریں. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ کسی والدین کو اتنا ستایا جائے جہیز کے نام پر، براتیوں کے کھانے کے نام پر کہ بیچارہ وہ حال سے بدحال ہو جائے. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیا ہمیں اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اگر ہم کسی پر ظلم کریں گے شادی کے نام پر، نکاحوں کے نام پر، کسی کو اتنا ستائیں گے تو یہ بات اچھی طرح سے ہم سمجھ لیں کہ اللہ ہماری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور اللہ اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتا کہ ہماری وجہ سے دوسرا مسلمان پریشان ہو.
अल्लाह और अल्लाह के रसूल इस बात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान पर जुल्म करे। ये जुल्म और ज़्यादती नहीं है तो और क्या है कि जहेज़ के नाम पर और रस्म व रिवाज के नाम पर वालिदैन को सताया जाए, उन्हें तकलीफ़ें पहुँचाई जाए। आप कभी ये सोचें कि कोई इंसान अगर बकरी भी पालता है और बकरी का बच्चा भी अगर उसका होता है तो वो भी किसी को देने को तैयार नहीं होता। वालिदैन का जज्बा देखिए, वालिदैन की अपनी बेटी से मोहब्बत देखिए कि अल्लाह ने कैसी मोहब्बत दी है अपनी औलाद से। हर इंसान अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करता है, और वही वालिदैन जो अपनी औलाद को इतनी मुश्किलात से पालते हैं, परवरिश करते हैं, लिखाते और पढ़ाते हैं, और फिर वही वालिदैन उस बच्ची का निकाह कर देते हैं, आपके बेटे को सुपुर्द कर देते हैं। फिर हम उन पर क्यों जुल्म करते हैं? वालिदैन को क्यों इतना सताते हैं? जहेज़ के नाम पर, बारात के नाम पर और खाने के नाम पर। सबसे पहली चीज़ ये है, बारात के खाने का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर नहीं है, बल्कि सुन्नत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बेटी का निकाह हो जाए, लड़का सिर्फ वलीमा करे। लड़के पर यह सुन्नत है कि वो अपनी शादी का निकाह करे। लड़की वालों के लिए बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो बारातियों के लिए खाने का एहतमाम करे या खानों के अंदर बहुत सारी चीज़ों का एहतमाम करे, बिल्कुल भी ये जायज़ नहीं है। हाँ, लड़के के लिए है, क्योंकि लड़के वालों की यहाँ खुशी हुई है, लड़की वालों की यहाँ खुशी नहीं है। वहाँ तो गम है कि एक वालिदैन अपनी बच्ची को इतनी मेहनत से पालने के बाद, इतनी मोहब्बत से पालने के बाद आपके बेटे को सुपुर्द कर रहे हैं, वहाँ तो गम का माहौल है। फिर हम वालिदैन को इतना सताएं, इतनी तकलीफ़ें पहुँचाएं, वहाँ तो गम का माहौल है। लड़के वालों को चाहिए कि वो वलीमा करें, लड़की वालों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो लंबी लंबी बारातों का खाना करें, खाने का एहतमाम करें। अगर हमने इन चीज़ों से बाज नहीं आए और हमने निकाह को आसान नहीं किया तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अच्छी तरह से हम ये समझ लें कि हम दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह देख रहा है, और ऐसा ना समझे अल्लाह हमसे हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। हम बच नहीं सकते, जितने जुल्म हम किसी मुसलमान पर करेंगे हम बच नहीं सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज ना हो, वो मुसलमान है ही नहीं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, निकाह को आसान करो। निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करो। निकाह हो मसाजिद के अंदर हो और वहाँ पर छुआरे बैठे, और छुआरे बैठने के बाद वहीं से लड़की रुखसत हो जाए और लड़का फिर अपने इस्तेदाद के मुताबिक, लड़का अपनी ताकत के मुताबिक फिर वलीमा करे। लड़की वालों पर कोई भी बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है, लड़की वालों पर कोई भी जुल्म करने की ज़रूरत नहीं है। काश करके अल्लाह हमारी समझ में आ जाए।